اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ شرک کرنے کے جرم میں اس کی یہ نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ بھائی، اگر نماز کا تارک مسلمان نہیں، ختم نبوت کے عقیدے کا منکر مسلمان نہیں، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا، عقیدہ توحید کا انکار کرنے والا، اللہ کی وحدانیت میں غیروں کو شریک بنانے والا، وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ کامیاب ہے وہ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی، جس نے توحید کی اہمیت کو جان لیا، پہچان لے کہ میں بڑا پکا نمازی ہوں، روزے رکھے جائے، فلاں جگہ پہ میرا تذکرہ ہو جائے یہ بڑے روزے رکھتا ہے، تسبیحیں ذکر اذکار کیے جائیں، مشہور ہونے کے لیے کہ پتہ لگے لوگوں کو یہ مولوی صاحب کی زبان تو بند ہی نہیں ہوتی، جب دیکھو زبان چل رہی ہوتی ہے۔ اگر نیکیاں کی جائیں دنیا کو راضی کرنے کے لیے، قیامت کے دن وہ مردود ہو جائیں گی۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان نیک اعمال کرتا ہے، اگر اس کا عقیدہ درست ہے، وہ اہل ایمان میں سے ہے، مومن ہے، تو ان نیک اعمال کا بدلہ قیامت کے دن اس انسان کو ملے گا۔ لیکن اگر وہ توحید کا انکاری ہے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، تو شرک کرنے کے جرم میں، توحید کے انکار کے جرم میں اس کی نیکیوں کا قیامت کے دن کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں شہرت، نیک نامی، آسائشیں، اسی کے ذریعے اللہ اس کا حساب برابر کر دے گا۔ قیامت کے دن ترازو صرف اہل ایمان، اہل توحید کے لیے لگے گا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، صحیح مسلم میں 214 نمبر روایت ہے، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جدعان کے بارے میں سوال کیا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ بڑی صلہ رحمی کیا کرتا تھا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں پہ بڑے خرچ کیا کرتا تھا، صدقہ بہت کیا کرتا تھا، اس کی جو نیکیاں تھی وہ قیامت کے دن کیا اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ کام اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے کبھی ایک بار بھی یہ لفظ نہیں کہے کہ اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ توحید کو تسلیم نہ کرنے کے جرم میں، شرک کرنے کے جرم میں اس کی یہ نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ پیارے بھائی، پیارے مسلمان، اے اہل ایمان، جو لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ جی عقیدے کی بحثیں چھوڑو، بس اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، جھوٹ نہ بولو، اچھے کام کرو، یہ تمام نیکیاں ہیں،
اس کو سمجھ لیجئے ایک مثال سے کہ آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی بنیاد پہلے رکھی جاتی ہے، بنیاد کے اوپر بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے، جیسی بنیاد ہوگی ویسی بلڈنگ کی عمر ہوگی۔ بنیاد میں آپ نے اچھا مٹیریل ڈالا ہے، یہ دیواریں یہ چھتیں کھڑی رہیں گی، اور اگر بنیاد آپ کی ریت اور مٹی سے بھری ہوئی ہے تو یہ بہت جلدی گر جائیں گی۔ یہی آپ کا نیک اعمال کا ماجرا ہے۔ اس کی بنیاد میں اگر لا الہ الا اللہ موجود ہے، محمد الرسول اللہ کا اعلان موجود ہے، پھر اس پہ نیکی کی دیواریں آپ نے کھڑی کی تو یہ تا دیر باقی رہیں گی، قیامت کے دن ان کا وزن ہوگا۔ حیران ہوتے ہیں بعض لوگوں پہ جو نماز کے تارک کو کافر مانتے ہیں، ختم نبوت کے منکر کو کافر مانتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید کے تارک کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، شرک اکبر کرنے والوں کو گلے لگانے کے لیے ترستے پھرتے ہیں۔ یہاں پر ان کی زبان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ بھائی اگر نماز کا تارک مسلمان نہیں، ختم نبوت کے عقیدے کا منکر مسلمان نہیں، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا، عقیدہ توحید کا انکار کرنے والا، اللہ کی وحدانیت میں غیروں کو شریک بنانے والا، وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ قیامت کے دن تمام نیکیوں کا وزن، اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، توحید درست ہے تو انشاءاللہ یہ اعمال اللہ کے ہاں بڑے ہی مقبول ہیں، اور اگر عقیدے میں خلل ہے، شرک اکبر ساری عمر ساتھ رہا، شرکی غلاستے سمیٹتے ہوئے دنیا چھوڑ کر گئے، تو کسی نیکی کا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے باغ میں جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کھجور کا جو درخت ہے کسی مسلمان نے لگایا تھا یا کسی کافر نے؟ وہ جواب میں کہتی ہیں کہ نہیں، مسلمان نے لگایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، پھر اس سے انسان چوپایا پرندہ کھا لیتا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن یہ صدقہ ہوگا۔ مسلمان شرط ہے، مومن شرط ہے، مسلم شرط ہے، موحد شرط ہے۔ اگر وہ موحد ہے، مومن ہے، شرک کی غلاظتوں سے اس نے اپنے دامن کو بچایا ہوا ہے، وہ زمین میں کوئی درخت لگا دے یا وہ کوئی کھیتی باڑی کر دے، تو کوئی جانور کھائے، کوئی چوپایا کھائے، کوئی انسان کھائے، یہ قیامت کے دن اس کے میزان میں، اس کے ترازو میں صدقہ بنا کے رکھ دیا جائے گا۔ معنی کیا کہ نیکی کی قبولیت کی شرط عقیدہ توحید، اسلام کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ شرط ہے۔ بہت دنیا تعریفیں کرے گی کفار کی، جنہوں نے دنیا کے اندر بھلائی کے کام کیے، اور کیا کہیں گے؟ جی ان کو جنت ملے نہ ملے، انہوں نے دنیا کو جنت بنا دیا۔ بھائی جنت ملنے کی شرط ہے لا الہ الا اللہ۔ دنیا ملنے کی، دنیا میں آپ جتنی مرضی بھلائیاں کر لیں، جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، آپ کا رب سے رشتہ مضبوط ہے، آپ نے رب کو پہچان لیا ہے، تب آپ کے لیے آخرت ہے، جنت ہے۔ لیکن اگر آپ نے بنیادی کام اللہ کے تعارف کا ہی نہیں سمجھا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، فطرت سلیم سے ہی منہ موڑ لیا، دنیا میں جتنی چاہے نیکیاں کر لو، یہ نیکیاں قیامت کے دن آپ کو فائدہ نہ دیں گی۔ اس لیے توحید کو سمجھنا، عقیدے کو سمجھنا، لا الہ الا اللہ کے فہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی بنیاد پر نیکیوں کے قبول ہونے یا رد ہونے کی قیامت کے دن یہ فیصلے ہونے ہیں۔ کس کی نیکیاں قبول ہوں گی؟ جس کا دامن شرک کی غلاظتوں سے پاک ہوگا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ وهو لا يشرک به شیئا دخل الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے اللہ کا شریک نہیں بنایا، یہ جنت میں جائے گا۔ جس نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے،
جس نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جس نے پتھر کی مورتیوں کو پوجا، جس نے دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اور اپنے الہ بنائے، جس نے یہ سمجھا کہ یہ پیر، یہ بابے، یہ شیخ، یہ مرشد ایک ایسا سٹیج آتا ہے عبادت کرنے کے بعد فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ کا درجہ آتا ہے، اور یہ ہمارے شیخ و مرشد اور امام و حضرت یہ بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں ریاضتیں مجاہدے کر کر کے، اور آخر میں یہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، پھر یہ ان الحق کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں، پھر یہ اپنی خدائی کا اعلان بھی کرتے پھرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اندر اس وقت فنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تم نے توحید کو نہیں سمجھا، تمہارا یہ عقیدہ زندگی کی ہر بھلائی کو برباد کر دے گا قیامت کے دن۔ جنت میں جانے کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کیا؟ من لقی اللہ، جو اللہ کے پاس پہنچے، جو اللہ سے ملاقات کرے، کس حال میں؟ اس نے اللہ کا شریک نہ بنایا ہو، شرک نہ کیا ہو، یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ وَلَمْ تَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ، اس کے گناہ وہ قیامت کے دن اسے نقصان دہ نہیں ہوں گے۔ كَمَا لَوْ لَقِيَهُ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ وَلَمْ تَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ، جس طرح کوئی بندہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے اس حال میں کہ اس نے شرک کیا ہو اس دنیا کے اندر، اب اس کی ڈھیروں نیکیاں بھی ساتھ ہوں، شرک کی موجودگی میں یہ نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اسی طرح توحید کی موجودگی میں وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور بندے کو، موحد کو اللہ کی جنت میں داخل فرما دے گا۔ توحید بنیاد ہے جنت میں جانے کے لیے۔ گناہوں کا ماجرا اللہ کی مشیت پر ہے، اگر کبائر کر کے گیا تو وہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، چاہے اس کو سزا دے دے، لیکن جنت میں بالآخر وہ ضرور داخل ہوگا۔ تو پیارے بھائی، کامیاب ہے وہ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی، جس نے توحید کی اہمیت کو جان لیا، جس نے توحید کا فہم اس دنیا میں حاصل کر لیا۔ فَعْلَمْ، جس نے یہ علم حاصل کیا، جس کا حکم اللہ اپنے پیارے حبیب کو دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کا علم حاصل کیجئے، اس توحید کا علم حاصل کیجئے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو شرک ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو وادی شرک میں داخل کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، ان کا علم حاصل کیجئے اور اپنے دامن کو ان سے بچائیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا، مہمان نوازی کرتا، قیدیوں کو آزاد کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا، اگر وہ آپ کو پا لیتا تو اسلام بھی قبول کر لیتا، کیا یہ تمام اس کی نیکیاں قیامت کے دن اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا انہو کان یعطی للدنیا وذکرها وحمدها ولم یقل یوما قط رب اغفر لی یوم الدین، نہیں، یہ تو دنیا کے لیے اور دنیا کے چرچے اور ستائش کے لیے دیا کرتے تھے، انہوں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس نے رب کو نہیں پہچانا، حدیث کا نچوڑ کیا ہے، اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے رب کا تعارف حاصل نہیں کیا، اپنے رب کے دربار میں، اپنے رب کے در پہ آ کے نہیں جھکا، اس نے رب کو نہیں پکارا، اس نے ایک بار بھی نہیں کہا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جو اس کی نیکی تھی، یہ دنیا کے چرچے، دنیا کے اندر باتیں، دنیا کے اندر شہرت، تو وہ دنیا میں سب کچھ انہیں مل گیا۔ اگر وہ اللہ کو پہچانتے، اگر وہ اللہ کو پکارتے، اگر وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے تو یہ نیکیاں قیامت کے دن اس کے پلڑے میں ہوتی۔ آج بھی نیکی کرنے والے بھائی، کسی یتیم کا سہارا بننے والے، کسی بیوہ کا آسرا بننے والے، کسی مظلوم کی مدد کرنے والے، کسی مسافر کا ساتھ دینے والے، یہ اعمال بہت اچھے ہیں، لیکن شرط ہے کہ تم نے رب کو پہچانا ہو۔ اگر تمہارے سجدے قبروں پہ ہو رہے ہیں، اگر تمہارے ماتھے ڈھیریوں پہ جھک رہے ہیں، اگر تم اونٹنی کی قبر کا طواف کر کے بیٹے کی امید لگا کر بیٹھے ہو، اگر تم گاجی شاہ کی بلی کی مزار پہ اور بلی کی قبر پہ سجدہ ریز ہو، اگر تم بابوں کی درگاہوں پہ جا کر وہاں کی خاک چھانتے ہو، وہاں اپنے ماتھے ٹیکتے ہو، وہاں رکوع اور قیام کرتے ہو، اس مردے کو پکار کر اس سے اولادیں اور رزق اور دنیا بھر کی حاجتیں
تمنائیں پوری کروانے کے عقیدے رکھتے ہو تو پھر یہ تمہاری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اصل اساس عمل کی قبولیت کی وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدہ توحید کو پہچانیے، اس بنیاد کو مضبوط کیجئے، پھر آپ کی چھوٹی سی نیکی بھی قیامت کے دن آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ نے کسی جانور کو اگر پانی پلا دیا ہوگا تو وہ پانی پلانا بھی آپ کی زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان درست ہو۔ سیدنا عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صلہ رحمی کرتے تھے اور فلاں 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 نیکی کیا کرتے تھے، کیا بنے گا قیامت کے دن؟ یہ نیکیاں ان کے پلڑے میں، ان کے ترازو میں ہوں گی، ان کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ان اباک اراد امرا فادرکہ، آپ کے بابا کی مراد ایک چیز تھی اور وہ چیز انہیں دنیا کے اندر مل گئی، یعنی ذکر اور شہرت، تو دنیا میں ان کی شہرت بھی ہوگی، ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ عقیدہ درست ہوتا تو انسان نیکی کرتا ہے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ کسی کو کھلا کر پلا کر پھر اس سے جزاک اللہ خیر بھی سننا نہیں چاہتا، کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمیں کوئی بدلہ دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم تو قیامت کے دن کا خوف رکھ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ تمنا ہو، یہ تمنا ہوگی کب؟ جب عقیدہ توحید درست ہوگا، جب اللہ کی معرفت ہوگی، جب لا الہ الا اللہ کا فہم ہوگا، تو پھر انسان کی نظر ایک اپنے رب کو راضی کرنے پہ لگی ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ نہر کرنے کی نذر مانی، ان کے بیٹے ہشام نے اپنے حصے کے 50 ذبح کر دیے، جبکہ عمر بن عاص نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابوک فلو كان اقر بالتوحید فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذلك، اگر تیرا بابا توحید کا اقرار کر لیتا پھر تو اس کی طرف سے روزے رکھتا، صدقہ و خیرات کرتا تو اس کا فائدہ اسے ضرور ہوتا۔ شرط کیا ہے؟ عقیدہ توحید، توحید کا اقرار کرتا۔ اس حدیث میں ان کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں یہ توحید کا لفظ تم نے تراشا ہے ہی نہیں، یہ صحیح حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسند احمد میں 6704 نمبر روایت ہے کہ اگر تیرا بابا توحید کا اقرار کر لیتا پھر تو روزے رکھتا، پھر تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا، پھر یہ نیکیاں اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتی۔ اور جو توحید کا اقرار نہیں کرتا، اس کو بک 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 کہتا پھرتا ہے، اب وہ دنیا کے اندر جو مرضی کرتا ہوا چلا جائے، اس کا عقیدہ درست نہیں تو دنیا کی کوئی نیکی قیامت کے دن مشرک کی قبول نہ ہوگی۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی یوم القیامت بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول تبارك وتعالى ألقوا هذه واقبلوا هذه فتقول الملائكة وعزتك ما رينا إلا خيرا فيقول إن هذا كان لغير وجهي فإني لا أقبل اليوم من العمل إلا ما ابتغي به وجهي۔ قیامت کے دن مہر شدہ رجسٹر لائے جائیں گے، انہیں اللہ کے سامنے رکھا جائے گا، اللہ کچھ رجسٹروں کے بارے میں کہے گا ان کو پھینک دو اور بعض کے بارے میں کہے گا ان کو قبول کر لو، تو فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے مالک جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے اسے پھینک دو، تیری عزت و جلال کی قسم ہم نے تو اس میں صرف بھلائی ہی دیکھی ہے، نیکی کے کام دیکھے ہیں، اس میں کوئی برائیاں تو نہیں ہے۔ مالک فرمائے گا یہ جو انہوں نے کام کیے یہ مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیے، یہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں، آج میں صرف وہی عمل قبول کروں گا جو خالصتاً مجھے راضی کرنے کے لیے کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے مسلمان، اے اہل ایمان کی جماعت، سوچئے تو صحیح اللہ کے لیے نیکیے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ
کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کی جائیں. نماز پڑھی جائے کہ فلاں مجھے پہچان لے کہ میں بڑا پکا نمازی ہوں. روزے رکھے جائے فلاں جگہ پہ میرا تذکرہ ہو جائے یہ بڑے روزے رکھتا ہے. تسبیحیں ذکر اذکار کیے جائیں مشہور ہونے کے لیے کہ پتہ لگے لوگوں کو یہ مولوی صاحب کی زبان تو بند ہی نہیں ہوتی, جب دیکھو زبان چل رہی ہوتی ہے. اگر نیکیے کی جائیں دنیا کو راضی کرنے کے لیے, قیامت کے دن وہ مردود ہو جائیں گی پیارے بھائی. اور اگر عبادتیں کسی اور کی جائیں, اگر سجدے کسی اور کو کیے جائیں, اگر نظر و نیاز کسی اور کے نام کی دی جائے, اگر ذبح و قربانی کسی اور کے لیے کی جائے, اگر پکار کسی اور کے نام کی بلند ہو, لبیک 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 یا رسول اللہ کی آوازیں لگائے جائیں, لبیک اللہم لبیک کا ترانہ تبدیل کر کے اس تلبیہ کی جگہ پہ نیا تلبیہ قوم کو دے دیا جائے, پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہاں تو نیکیے ہے خالصتاً. فرشتے کہتے ہیں تیری عزت کی قسم ہم نے اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ زنا چوری ڈاکے بدماشی کے رجسٹر تو نہیں ہے, یہ نیکیوں کے رجسٹر ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں, مولا فرما رہا ہے ان کو پھینک دو, اس میں تو خیر اور بھلائی ہے. جواب ملے گا یہ خیر اور بھلائی کی نیت کیا تھی. یہ پنکھا دے کر مسجد میں اس کے پروں پہ لکھوایا کرتے تھے فلاں حاجی صاحب نے دیا ہے, یہ پانی کا کولر لگوا کے اس کے اوپر لکھوایا کرتے تھے یہ فلاں حاجی صاحب نے دیا ہے. یہ جو بھی نیکی کا کام کرتے اس کو آن ریکارڈ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے پوری دنیا میں مشہور کرتے, یا نیت کم از کم یہ ہوتی کہ ہمارا چرچا ہو جائے, مسجد میں چندہ دیں, اگر خطیب صاحب جمعے کے آخر پہ ہمارا نام لے کے اعلان بھی کرے اور ہمارے کاروبار کے لیے لمبی دعائیں بھی کرے. اگر نیکییں غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں تو مردود ہیں, اور اگر ڈھیریوں پہ سجدے ہوں, غیر اللہ کی پکار ہو, غیر اللہ سے مانگا جائے, اس آدمی کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ تو بنیاد کو سمجھ لیجئے, توحید درست ہوگی تو عمل کا وزن ہوگا. اللہ کے ہاں اگر مردود ہو گیا انسان کا عقیدہ, توحید کو نہیں سمجھ کے گیا, شرکی غلاستوں میں لپٹا ہوا اللہ کے پاس پہنچا, تو کوئی عمل قیامت کے دن فائدہ نہ دے گا. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا, جو شخص مدینہ میں رہتے ہوئے تنگ دستی برداشت کرتے ہوئے فوت ہو جائے, فَيَمُوتَ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا, میں قیامت کے دن اس کے حق میں سفارشی یا گواہ بنوں گا, شرط یہ ہے وہ موحد مسلمان ہو. کوئی شخص مدینے میں آیا, مدینے میں رہ رہا ہے, تنگ دستی غربت کی وجہ سے وہ پریشان ہے, لیکن مدینہ چھوڑ نہیں رہا. مدینہ کی شان اتنی ہے, مدینہ کا مقام اتنا ہے, مدینہ میں رہنا انسان کے لیے باعث عزت و شرف ہے, لیکن وہ تنگ دستی برداشت کر لیتا ہے, غربت اور فقیری اور فاقے کو برداشت کر لیتا ہے, مدینے کو چھوڑتا نہیں ہے, اور اسی حال میں فوت ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا سفارشی ہوں, میں اس کا گواہ ہوں قیامت کے دن. ہاں ایک شرط ہے, اذا کان مسلما, ہاں مسلمان ہو, موحد ہو. اگر وہ مشرک ہے, اگر وہ اسلام سے خارج ہے, اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے, وہ توحید پر نہیں ہے, اسلام پر نہیں ہے, ایمان پر نہیں ہے, تو پھر یہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. تو کوئی بھی نیکی ہو دنیا کے اندر پیارے بھائی, اس کی بنیاد یاد رکھیں کہ عقیدہ درست ہے, توحید درست ہے, شرک سے بچے ہوئے ہیں, توحید والے ہیں, ایمان والے ہیں, اللہ والے ہیں, تو سمجھ لیجئے انشاءاللہ قیامت کے دن یہ نیکیاں آپ کی پلڑے میں ہوں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونج رہا ہو, ہم توحید کے عقیدے کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت پا کے یہ دنیا چھوڑیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.